میں اپنی سیلیبریٹیز جو میری گیسٹ ہیں ان کو یہاں پہ دعوت دوں گی اور پھر ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ڈو دے مینیج اٹ اور وہ کہاں کہاں پر اپنی اس عادت کم خرچ بالانشی کو اپناتی ہیں. جی جناب, تو میری بڑی زبردست گیسٹ جو ہے وہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. ہمارے ساتھ فرحان نادر ہے, ہمارے ساتھ کرن خان ہے, ہمارے ساتھ فاطمہ شیراز ہے اور ہماری بہت ہی بڑی ڈاکٹر سائمہ بھی یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم جی. آپ کو میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر سائمہ جی وہ تو ایستھیٹیشین, ٹھیک ہے نا, ہماری جو اسکن کو اور خوبصورت کیسے کرنا ہے, کیا کیا پروسیجرز ہیں, یہ اس میں بڑی ماہر ہے. لیکن آف کورس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے تو یہ بھی فیمیل ہے, وائف ہے, گھر کو انہوں نے سنبھالنا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جناب جو فاطمہ جو ہیں وہ شیف بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ساتھ میں بھی کرتی ہیں. اور کچن گارڈننگ ہم کتنا ان سے سیکھتے ہیں, کیا چیزیں کرنی ہیں. کرن آئی مین ہر فن مولا ہے. کرن تو ماشاءاللہ ہر فن مولا ہے, اینکر بھی. اور میں تو یہ اسٹائلسٹ ہے. میں کہتی ہوں اگر پاکستان میں کوئی بھی بندے کو اگر اسٹائل کے ٹپس سیکھنے ہو تو آپ کرن سے سیکھیں. اچھا آج بھی میں جب یہ کپڑے پہن رہی تھی نا تو یہ وہ ٹیولپ شلوار تھی, میں نے کہا اس کے ساتھ میں کوٹ پہنوں گی, تھوڑا سا ڈفرینٹ کروں گی, ورنہ لوگ کپری پینٹس پہنتے ہیں نا کوٹ کے. وہ پتہ ہے وہ آپ کی کرن, آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کچھ بھی کیری کر لیتے ہیں. کہ آپ انہوں نے اگر پنک کلر کی شلوار کے ساتھ کو لگ رہا ہے جی گرین, ہمیں لگ رہا ہے نہیں ہم گرین نہیں پہن سکتے, یہ گرین پہن کے آ جائیں گی. وہ اتنا اچھا پہن کے آئیں گی کہ لوگ بڑا سے امپریس ہوتے ہیں. اور فرح جی تو آپ کو معلوم ہے ویسے تو بڑی میخ نکالتی ہیں, آپ کو ڈراموں میں نظر آتی ہیں, غصہ کرتی دکھائی دیتی ہیں, لیکن جناب بڑی سافٹی ہیں اور اپنے گھر میں کیسے جو ہیں اپنی چیزیں ان کو اچھے طریقے سے مینیج کرنی ہے, بیکاز شی از سنگل پیرنٹ بھی ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے جناب یہ اپنی ہر چیز کو لے کے چلتی ہیں. تو اس کے پیچھے ایک راز تو ہے نا, تو راز تو آج ہم سب خواتین سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کل کی مہنگائی کے دور نے آپ کو کتنا افیکٹ کیا. میں سائمہ آئی ول اسٹارٹ فرام یو. میں بالکل یہی کہوں گی کہ لکیلی کہیں اس کو فارچونیٹلی کہیں انفارچونیٹلی کہیں گورنمنٹ نے جو مہنگائی کر دی ہے اس پہ سارا کا سارا منحاس القوم ہم جو ہے کفایت شعاری میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ کتنی اچھی اردو ہے, اچھا لگا مجھے. ہاں ایز اے کمبائنڈ اب ہمیں نا کفایت شعاری کرنی پڑتی ہے. وہ لوگ جو 2 ڈریسز خریدتے تھے اب ایک ڈریس خریدنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. لیکن اب تو سائمہ ایک چیز اور نوٹ بھی کی ہے, میں جیسے اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں, ہم لوگ پہلے جب عید آتی تھی نا تو عید کے عید ہم زیادہ کپڑے خریدتے تھے, تب بناتے تھے. ٹھیک ہے چلے جی سردیاں آ گئی ہیں تو سردیوں سے پہلے امی نے کپڑے کچھ بنا دیے, سردی کے کپڑے بنا دیے, اس کے بعد عید آ گئی تو عید پہ کپڑے بنا دیے. اب تو ہم رینڈملی کپڑے خرید رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا اس میں اسکرینس کا انفلوئنس زیادہ ہے نا, ہم اتنا زیادہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اتنا ان ہو گئے ہیں کہ وہ خواہشات ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ان کی. اب روزانہ کے بیسس پہ ہمیں بہت سارے ایسے ڈیز ہیں جن کو سوشل میڈیا پہ انوانٹیڈ پروموٹ کیا جاتا ہے, جیسے ایک بلیک فرائیڈے. جی 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 بالکل. اب تو ہمارا بلیسڈ فرائیڈے آ گیا, بلیسڈ فرائیڈے کر دیا. اب اس پہ کیا انوانٹیڈ سیلز لگا دیتے ہیں. اب وہ لوگ جو نہیں بھی کر سکتے شاپنگ, وہ اس کے لیے بچا کے رکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہم شاپنگ کر لیں گے. تو کچھ ہمارے اخراجات اس وجہ سے بھی تھوڑے سے انکریز ہو گئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے واقعی سیل بہت سی چیزیں آپ نے نہیں خریدنی ہوتی, لیکن سیل لگتی ہے تو ہم اتنے, جیسے آپ فرض کریں آپ ڈالر شاپ پہ جائیں جہاں پہ کہ ہر چیز $1 کی ہے, وہاں پہ آپ ہم پاکستانی وہ قوم ہے وہاں پہ بھی $100 کا بل بنا لیتے ہیں. $100 مدیہ میں کہتی ہوں ایز اے فیمیل سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میری ضروریات کیا ہیں اور میری خواہشات کیا ہیں. کیونکہ ضروریات تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, جو ہمیں روزمرہ کی بیسس پہ ضرورت ہے اور ہمیں پوری کرنی ہی کرنی ہے. خواہشات کو ہم ایک اسٹیپ پیچھے لے جا سکتے ہیں. اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے والی بات ہے کہ آپ جتنی آپ کی چادر ہے اس حساب سے آپ پاؤں پھیلائیں اور آپ اپنی خواہشات کو تھوڑا پیچھے لے جائیں. وہ جیسے بچپن میں تھا نا اکبر اور اصغر میں سے ایک بہن جو تھی وہ بڑی لاؤبالی سی تھی, جو دوسری بہن تھی وہ بڑی سگڑ تھی. اور مطلب مثال دی جاتی تھی کہ جو سگڑ ہوتی ہے اس میں یہ تمام تر خوبیاں ہوتی ہیں, جیسے نا کہ چادر دے کے پاؤں پھیلانا, اینڈ دین کم خرچ بالانشی. تو اسی میں اگر کہوں تو آپ کو ویسے کتنا افیکٹ کیا ہے؟ میں ہمیشہ سے بہت میں کہوں گی کہ میں بڑی سمجھداری سے چلی ہوں, چاہے آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہوں, مہنگائی ہے یا نہیں ہے. جب میرے بچے چھوٹے تھے, جب بھی اب ان کی پڑھائی پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, تب بھی میں نے ہمیشہ اپنے ایک سرٹن بجٹ میں رہ کے کام کیا ہے. بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں, میں کہتی ہوں آپ کو زندگی ایک بار ملتی ہے, آپ اچھے سے گزاریں, اپنی ترس کے نہ رہیں, جو آپ کی حیثیت ہے اس کے حساب سے ہم سب کچھ کرتے ہیں. مگر پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ایسی کر کے آپ بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں جو آپ کسی اور چیز میں لگا سکتے ہیں. جیسے آپ پیسے بچائیں, آپ ٹریولنگ کر لیں, آپ اپنی, جیسے میں ہوں, میں ہر سال کا میرا ایک بجٹ ہے کہ مجھے ہر سال یا 6 مہینے میں اپنے گھر کی کوئی چیز نئی بنانی ہے, فریج چینج کرنا ہے, کوئی گھر کا کسی کمرے کا اے سی لگانا ہے. تو میں ایک دم اپنے ہسبینڈ کو یہ نہیں کہتی کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے.
میں ان کو بچت کر کے یا چیزیں اس طرح سے کہ اسی خرچے میں سے. فاطمہ ہماری تو امیاں کمیٹیاں ڈالتی تھی. جی جی بالکل. لوگ مجھے اب کمیٹیاں ڈلتی نا وہ سوشلائزیشن کے لیے بھی ہوتی ہے کہ چلو ایک کمیٹی پارٹی ہوتی ہے, وہ کٹی کمیٹی ہوتی ہے. اب بھائی میں کیا بتاؤں, میں نے تو سنا ہے کہ گولڈ کی کمیٹی بھی ڈل رہی ہے, ڈالرز کی کمیٹی بھی ڈل رہی ہے, بڑی ایسی ایسی ہائی فائی قسم کی کمیٹیز ڈل رہی ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ پاکستان میں کوئی کمیٹی کھلتی بھی نہیں, وہ بیرون ملک میں جا کے کھلتی ہے. دیکھیے طریقہ وہی ہے نا کہ اس میں جو ہم چیز جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ یہ عورت کرتی ہے. چاہے وہ پرانے زمانے میں عورتیں کمیٹیاں محلے میں ڈالتی تھیں, یا اب وہ کٹی کمیٹیاں ہو رہی ہیں, یا جس طریقے سے بھی, یا آپ سیونگ اکاؤنٹس کھول رہی ہیں خواتین انڈیپینڈنٹ ہو کر, جو بھی طریقہ ہے. لیکن ڈپینڈ یہی کرتا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں. جیسے اگر میں اپنی بات کروں کہ میں کس طرح سے خرچوں کو کٹ ڈاؤن کرتی ہوں, میں اپنی گروسری جوڑیا بازار سے کرتی ہوں. میں جوڑیا بازار جاتی ہوں, وہاں سے اتنا مجھے بیسٹ ہے. میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں, لیکن میں زینب مارکیٹ جاتی ہوں, وہاں پہ میری ایک شاپ ہے جہاں پہ زاراز کے مطلب برانڈیڈ کپڑے ہوتے ہیں, وہ میں جا کے اپنے بچوں کے وہاں سے وہی سیزن کے کہ سردیوں کے میں نے اکٹھے لے لیے ایک دفعہ جا کے, اور آپ نے مطلب سیزن وائز سردیاں اور گرمیاں دو سیزن یا پہ عید. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ ایک دم آپ رینڈم ہر ہفتے جا رہے ہیں نا بازار, وہ نہیں ہوتا. میں ہر ہفتے بازار نہیں جاتی. میں نے سیزن کے کپڑے بچوں کے لے لیے, کتنے بھی ہزار کے آئے, وہ ایک دفعہ آ گئے, ان کے وارڈروبز میں لگا دیے, بیٹا یہ آنے جانے کے ہیں, یہ ریگولر یوز کے ہیں, یہ آپ کے رات کے پہننے کے سارے کپڑے ہو گئے. اب وہ نہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اور کپڑے چاہیے, چیزیں چاہیے, یا ہوڈیز چاہیے, یا ہم نے لا کے ان کو دے دیا. جب آپ بار بار جاتے ہیں نا بازار, آپ کے زیادہ خرچے ہوتے ہیں. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز ایک لینی ہوتی ہے اور آپ 4 چیزیں ایکسٹرا اٹھا لیتے ہیں. گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں نا تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت نہیں. گروسری اسٹورز جانا چھوڑ دیا کیونکہ جو اپنی چیزیں ہوتی تھیں وہ کم آتی تھیں, فضول چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں. اب میں جوڑیا بازار جاتی ہوں, اور میں جوڑیا بازار میں مہینے کی جو گروسری کرتی ہوں, آپ یقین کریں وہ 2 مہینے چلتی ہے میری, اور ہاف پرائس میں مجھے ملتی ہے. اچھا, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں جوڑیا بازار سے بھی جاتے ہیں کیونکہ سارے مسالے آپ کے سامنے ہوتے ہیں, پھر آپ کو خود پسواتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ڈبے میں جو مسالے مل رہے ہیں ایگزیکٹلی فریش ہے. مدیہ میں آپ کو ایک دن کی, لیکن میرے خیال سے اچھی وہ خواری آپ اس کو کیسے کوئی کام ہے. کا مسالہ ہے نا وہ ہم 150 کا لیتے ہیں, وہاں پہ جو ایک مسالہ ہے وہ میرا 2 مہینے چلتا ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, آپ کا ہوا اچار, یعنی جو 1 مہینے میں گروسری کرتی ہوں اتنے پیسوں میں میں 2 مہینے کی گروسری کر کے لاتی ہوں, اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ وہ جو مسالے ہم کھلے لیتے ہیں نا وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے وہ پسے ہوئے رکھے ہوتے ہیں, اتنے فائن ہوتے ہیں کہ نہ اس میں کیڑا پڑتا ہے, نہ اس میں لوگ لیتے ہیں, ہاں نہ اس میں جالا آتا ہے. وہ 2 مہینے تک یوز ہوتے ہیں. میں چاول اکٹھے لے آتی ہوں, دالیں لے آتی ہوں, ایون سرسوں کا تیل میں وہیں سے سامنے پسوا کے, اور آپ یقین کریں ہاف پرائس پہ 480 روپیز کا 1 kg ہے, 1 لیٹر جو ہوتا ہے, اور وہ میں اکٹھا لے آتی ہوں. اور آپ یقین کریں جو آپ نارمل آئل یوز, اب تو رمضان بھی آ رہے ہیں, آپ جو نارمل یوز کرتے ہیں نا آئل جو آپ یوز کریں فرائنگ کے لیے, وہ اس سے مطلب سمجھیں کہ آپ جو نارمل آپ 1 لیٹر یوز کریں گے 2 دن میں, آپ کا 1 لیٹر سرسوں کا تیل 1 ہفتہ چلے گا. واو, اتنا آپ مطلب آپ ڈفرنس دیکھیں, کنسسٹنسی کا فرق ہے, ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. اور میں کہتی ہوں میری تو زندگی بدل گئی ہے. میں تو پتہ نہیں کتنے سال سے اب جوڑیا جا رہی ہوں, اور بس یہ ہے کہ بڑی سی چادر پہن کے, اور کوئی مرد آپ کے ساتھ ہو, آپ کا ہسبینڈ, بھائی, ڈرائیور, کسی کو بھی آپ لے کے جائیں, آپ اکیلے نہ جائیں, وہاں بہت رش ہوتا ہے, تو وہ ذرا آپ کو پروٹیکٹیو فیل ہوتا ہے, کوئی بندہ ہو. ہاں یہ ویسے بات آپ نے اچھی کی. اچھا, آپ تو دونوں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کی پرسنالٹیز ہیں, تو لوگ تو آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہو کہ کہیں اگر آپ بچت کی بات بھی کرتے ہو, لوگ کہتے ہیں نہیں آپ تو ٹی وی پہ آتی ہیں بھائی, مطلب جو ویسے نارمل پٹھان بھی جن سے آپ کپڑے لے رہے تھے وہ کہتے نہیں, لوگ کہتے ہیں وہ تو ان کے لیے تو 500 آپ, لیکن آپ ٹی وی پہ آپ 700 دیں گے, اور اس لیے مہنگا بھی بیچتے نا. نہیں کہ باجی آپ تو بہت کماتا ہے, میں نے کہا نا آپ تو ٹی وی پہ آتا ہے باجی, ٹی وی پہ آتا ہے باجی, آپ تو بہت کماتا ہے. میں وہ وہاں گئی تھی گولڈ مارک میں, وہ لوگ پہچان گئے. میں نے کہا اچھا یہ کتنے کا سوٹ ہے, اس نے کہا کہ اتنے کا. باجی ہم تم کو زیادہ دے گا, تم بہت کماتا, ٹی وی پہ دیکھتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا ٹی وی پہ دیکھتے ہو تو ضروری کہ میں بہت کماؤں گی؟ ہاں ٹی وی والا بہت کماتا ہے. میں تو ڈبل ڈسکاؤنٹ مانگتی ہوں, بھائی میں ٹی وی پر آتی ہوں.
डिस्काउंट आप बोलेंगे कि मैं तो प्रमोशन करूंगी तुम्हारी चीज हाँ व्लॉगर भी है तो फिर कर देंगे। अच्छा मैं भी जोड़िया बाजार से लेती हूँ अच्छा, सारी चीजें। जोड़िया बाजार तो अब खैर अच्छा, बहुत मैं एम्प्रेस ज्यादा। मार्केट से अक्सर ये चीनी और ये ब्राउन शुगर अपने वो बेकिंग के लिए भी ना हाँ वहीं वहाँ से पे आपकी मंगवा सारी लेती हूँ। आप गुड़ देखें, कुछ गुड़ है, एक हर से चीज एक है, हर variety, चीज है। खजूर मार्केट है हाँ, और ड्राई फ्रूट्स मार्केट अलग है, ड्राई फ्रूट की और क्या अलग है। बर्तन, क्योंकि मैं तो शेफ हूँ ना, तो मैं जब जाती हूँ एक बड़ी कढ़ाई ले ली, कभी बड़ा वाला तवा उठा हाँ, लिया, ये exactly. कहती है तुमने क्या है, मैं खुद नहीं, बड़ा जमा करती वो रहती है। आजकल मैं वो ना प्लास्टिक के वो मुझे उसका हो रहा है, लेकिन क्या अम्मी लोग उस पे भी शोर मचाते हैं कि खर्चा बहुत करते हैं। अच्छा आप जो है वो किस तरह से महंगाई ने आपको कैसे इफेक्ट किया और आप कैसे कोशिश करती हैं कि अपनी, क्योंकि देखिए हमने साथ में सेविंग भी करनी होती है फॉर द रेनी डेज, जरूरी भी है। और जब औरत अगर सिंगल मदर हो ना, सिंगल पेरेंट्स हो, वो उसके लिए फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता है। जैसे मेरे लिए था कि माशाल्लाह मैंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाना भी था, सब कुछ करना था, उसके साथ साथ काम भी था, फिर बचत भी थी करनी थी, और फिर उनकी यूनिवर्सिटीज थी, आजकल की यूनिवर्सिटीज पढ़ाइयाँ तो उफ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे पढ़ गए, बेटी की शादी हो गई, बेटे की होने वाली है, अभी वो छोटा है, अभी वो जरा पढ़ा, बस उसके 1-2 साल रह गए। तो उसमें फिर उसके बाद मेरा काम, फिर उसमें बचत, ये सब करना है, तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करती थी। जैसे अभी मैं करती हूँ कि आप ग्रोसरी के लिए गए, जैसे आप फिनाइल वगैरह ये सब चीजें, तो मेरी मेड है वहाँ पे कयूमाबाद में रहती, वहाँ होलसेल पे चीजें मिलती हैं, तो मैं उसको 1000-2000 देती हूँ, वो ले आती है। जैसे फिनाइल वही सेम है जो हम यहाँ से 600 का इतना सा लेते हैं, तो मुझे 250 का इतना बड़ा लेकर आती पैकेजिंग जी आपको होलसेल बिल्कुल वही खुशबू है, वही है, आपने टॉयलेट पे डालना पीना तो नहीं है ना। और दूसरी बात है कि बाकी बड़े स्टोर्स का बड़ा फर्क पड़ता है। आप अच्छे बड़े स्टोर्स लेने जाएं, वहाँ आप कहें यार ये 200-250 रुपए चीज महंगी भी है। मुझे, मैं अभी वैसे आप पे आ रही हूँ, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाह। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से मैं खुश आमदीद कहती हूँ शो में। अच्छा, बहुत सारी खवातीन जो मैं देख रही होती है ना, उनके लिए एक हम जो यहाँ पे बैठे टेलीविजन पे शो कर रहे होते हैं, रोज़ इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, तो बहुत सारी खवातीन जो देखती हैं, ऑफ कोर्स भाई हम इसीलिए अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों को कपड़ों के अच्छे अच्छे आइडिया से मिल जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये कपड़े जो हमारे होते हैं ना, ये लिटरली बार्टर पे होते हैं, ठीक है। हम डिजाइनर से हमें कपड़े भेजते हैं और हम सेलिब्रिटीज कपड़े भेजते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, और बहुत सारे हमारी तो कोशिश होती है कि जो यंग डिजाइनर्स हम उनको प्रमोट करें। हम अच्छी अच्छी तस्वीरों को खींच के भेज देते हैं कि उनको मॉडल के भी खर्चे की जरूरत ना पड़े, तो हम उसका ख्याल कर रहे होते हैं ना कि भाई उनको हमने प्रमोट भी करना है, फिर हमारा भी एक तरह से काम हो जाता है। तो एक तरीके से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे बैठ के मेरी, कि ऐसा ना हो कि मैं आपको किसी कॉम्प्लेक्स में डाल जाऊं और आप लोगों को लग रहा था भाई इनको क्या जिंदगी में टेंशन, इनको महंगाई कैसे अफेक्ट कर सकती है। भाई महंगाई हम सबको अफेक्ट करती है, बट अब हमने उस महंगाई में अच्छे तरीके से कैसे चलना है, यही तो है। देखिए महंगाई अफेक्ट ना हो ज्यादा, मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको अफेक्ट होगा और आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि महंगाई है महंगाई है, आप हमेशा अफेक्टेड ही रहेंगे। जैसे वो वाली बात है ना कि जितनी चादर उतने पाँव, ये एक बात है, ठीक है। और एक बात है कि आपने फजूल खर्ची नहीं करनी, आपने सोच समझ के खर्च करना है, ये दूसरी बात है। तो जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो कि अब मैं समझती हूँ इट इज नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट, इन द सेंस कि आपके माइंड को ना, आपकी सारी चीजों को रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड कर देता है। यू डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम ये अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, खर्चा कम करना है, खर्चा कम करना है, खर्चा कम करना है। अगर हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें और ये करें कि यार वसाइल कैसे बढ़ाने, इनकम कैसे बढ़ानी, तो यू नो वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो अगर आप वहाँ अपनी अटेंशन लगाएंगे ना, तो आपके वसाइल बढ़ेंगे, आपको खर्चा कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पैकेज में भी था ना कि भाई आप अपने खर्चे जो हैं, अगर आपके खर्चे हो रहे हैं तो अपना हाथ ना काटें, अपने वसाइल बढ़ाएं, आपने आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन अगर नहीं हो रही तो इट डज नॉट मीन कि नहीं आप लोग हमने तो खर्चा करना ही करना है, चीजें बड़ी ना खर्चा करना, सोच समझ के सारा। तो आज वो, अच्छा आप फिर बता दीजिए, जब आप ग्रोसरी वगैरह करती हैं तो आपने जैसे कुछ आपने अपनी मेड की भी ड्यूटी लगाई है, कुछ चीजें वो पकड़ के लिए आती है, और बाकी आपने भी कहा कि आप भी जोड़िया बाजार जाके, जोड़िया बाजार में जाती हूँ। और ये है कि बाकी जो फिनाइल है और
वो जो लिक्विड है, सारी चीजें, ब्लीच है, ये सब क्लीनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे, ये मेन। और वॉशिंग पाउडर है, साबुन है, जो भी है वो मैं अपनी मेड से मंगाती हूँ। वो अगर मैं एक बड़ी जगह जाऊं, नाम तो नहीं ले सकती, वहां जाऊं तो वो मुझे तकरीबन ये सारी चीजें 10,000 के अंदर आ जाती। तो आप बिलीव करेंगे ये मुझे 3-3.5 हार्डली, यस, में ये मेरे 1-1.5 महीना चल जाता है। अच्छे बड़े, वही वाली बात थी ना कि हमने फिनाइल जो है, ब्लीच, हमने उसमें कपड़ों में और वॉशरूम में खाना थोड़ी, उसमें खाना या पीना थोड़ी है ये कि आपका ब्रांड का अच्छा वही खुशबू है, वही पोछे में ये होता है। आप 10,000 से 3,000 पे आ जाए, 7,000 बच गए ना। हाँ बिल्कुल। 7,000 जो है आपने जो बजट रखा है, 7,000 में आप अपनी चिकन जो खाने वो सारी चीजें वो मैं उसको करके फ्रीज कर लेती हूँ। 15 दिन 10 दिन का ये हो गया। अब जोड़िया बाजार में अगर आप वैसे जाएं तो 20-25 का तो अब आता है। पहले दौर में राशन 10,000 12,000 में बहुत आ जाता है। कितनी बड़ी फैमिली, मगर ये बहुत कम अमाउंट है। मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप किसी सुपर स्टोर जाते हैं, किसी बड़े आप 20-25 रखें। मैं जोड़िया जाती हूँ, मुझे 10 के अंदर मेरे 2 महीने का आ जाता है।